چارلی چیپلن کے ویڈیوز بہت زیادہ دیکھتا تھا. میں چاہتا تھا کہ میں بھی چارلی چیپلن بنوں پاکستانی, تاکہ میں لوگوں تک خوشیاں پہنچاؤں. چھوٹے چھوٹے بچے چارلی چیپلن کا بہت زیادہ شوق رکھتے ہیں. اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں. السلام علیکم ناظرین, میں محمد جدری خان اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ. اس وقت موجود ہوں پشاور میں اور میں آپ کو ملوا رہا ہوں ایک ایسے شخصیت سے جو کافی جو ہے اس وقت مشہور ہو چکی ہے, ویڈیو وائرل ہو چکے ہیں. جی, پاکستانی چارلی چیپلن ہے اور اگر دیکھا جائے تو جو انٹرنیشنل چارلی چیپلن تھا اس کو یہ کراس کر چکے ہیں اور کافی اس وقت مشہور بھی ہو چکے ہیں. اس کی جو مختلف چینل جو ہے ان کے انٹرویو بھی لے چکے ہیں. ان کا نام ہے عثمان خان مومن, ایجنسی سے تعلق ہے ان کا, اور چھوٹا موٹا کاروبار کرتے ہیں. تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں, ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کی زندگی کے حالات کیسے ہیں, کیسے اس فیلڈ میں آئے, کیسے چارلی بنے. جی, میں تو چارلی چیپلن کے ویڈیوز بہت زیادہ دیکھتا تھا اور میں چاہتا تھا کہ میں بھی چارلی چیپلن بنوں پاکستانی, تاکہ میں لوگوں تک خوشیاں پہنچاؤں. چھوٹے چھوٹے بچے چارلی چیپلن کا بہت زیادہ شوق رکھتے ہیں, ان کی ویڈیوز پسند کرتے ہیں. تو میں نے کہا کیوں نہ ہم بھی پاکستانی چارلی بنے, ایک پاکستان کا نام روشن کر سکیں. اچھا عثمان, یہ بتائیے گا کرتے کیا ہیں آپ؟ جی, میں تو ایک چھوٹا سا کام کرتا ہوں. کام بھی میرا کامیڈی کام ہے, بچوں کے کھلونے بیچتا ہوں. تو وہ چھوٹا سا کام ہے, بس اللہ کا شکر ہے, بس تھوڑا بہت اللہ دے دیتے بس. اچھا, یہ بتائیے گا کہ آپ جب ایکٹ کر رہے ہوتے ہیں, کہیں پہ آپ جا رہے ہوتے ہیں بازار میں, گراؤنڈز وغیرہ میں, تو کیا رسپانس ملتا ہے لوگوں کی طرف؟ لوگوں کی طرف تو بہت زیادہ رسپانس ملتے ہیں. کوئی لوگ تصویریں نکالتے ہیں, بہت سارے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں. مجھے وہ بہت زیادہ پسند کرتے ہیں. جتنا وہ مجھے پسند کرتے ہیں اتنا میں ان لوگوں کو پسند کرتا ہوں, اور میرا مین مقصد یہی ہے کہ میں لوگوں کے دلوں میں اپنے لیے جگہ بناؤں. اچھا, یہ تو بتائیے گا کہ چارلی بنے تو یہ کوئی آپ کے چارلی چیپلن آئیڈیل ہے, یا اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کو کراس کر جائیں گے آپ؟ انشاءاللہ اگر میرے ساتھ سپورٹ ہوں گے, عوام کے بھی, حکومت کے بھی سپورٹ ہوں گے, تو میں امید رکھتا ہوں کہ بالکل میں کراس کر جاؤں گا. اچھا, یہ بتائیے گا, یہاں پہ ہم نے لوگوں کو دیکھا, بچے چھوٹے چھوٹے بچے تھے, نوجوان تھے, وہ آپ کے ساتھ سیلفی کھینچ رہے, تو کیسا لگتا ہے آپ کو؟ بہت اچھا لگتا ہے. جتنا یہ لوگ مجھ سے محبت کرے گا نا, تو میرا تو دل چاہتا ہے کہ میں اپنا دل اس کو یوں رکھ دوں, اور تاکہ ان کو اور بھی خوشیاں ملیں. اچھا, یہ بتائیے گا, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون سا, کس اسپورٹس کو پسند کرتے ہیں, یا شوبز میں کس فیلڈ کو آپ پسند کرتے ہیں؟ فیلڈ تو پہلے میرا یہ تھا کہ میں کرکٹ بہت زیادہ کھیلتا تھا. پہلے بہت زیادہ بچپن سے بھی میں کرکٹ کھیلتا. کرکٹ کی طرف میرا بہت زیادہ شوق ہے. اور اگر فٹنس کی طرف پھر دیکھیں تو فٹ بال میں دوڑ وغیرہ بہت زیادہ ہوتے ہیں, تو وہ بھی اچھے ہیں. اچھا, تقریباً کتنی دن میں کتنا دیر آپ پریکٹس کرتے ہیں, اپنے ایکسرسائز کرتے ہیں اس کے لیے, اس ایکٹنگ کے لیے؟ اس ایکٹنگ کے لیے تو سب سے زیادہ میں صدر سے جو ہے نا 6 کلومیٹر پیدل آتا جاتا ہوں اپنے کام کے لیے. اور اس کے بعد جب میں شام کو جاتا ہوں تو ایک چھوٹا سا کلب ہے, وہاں پہ میں اپنا پیٹ کا ایکسرسائز کر دیتا ہوں. تو بس یہ چیز. اچھا, یہ بتائیے گا, آپ کے بچے ہیں؟ بچے تو فی الحال نہیں ہے. اچھا, یہ بتائیے گا, رات کو جب آپ سوتے ہیں تو کیا آپ خواب میں بھی ایسا ہی کرتے ہیں, ایکٹنگ وغیرہ کرتے ہیں؟ بالکل. رات کو جب میں سوتا ہوں تو مجھے گھر والے کہتے ہیں کہ جب آپ کمبل میں بھی پڑے رہے تو آپ یوں کرتے رہتے ہیں کہ یہ کب تک جاری رہے گا. میں نے کہا جب تک میری زندگی ہوگی. اچھا, یہ بتائیے گا, آپ نے میں نے مجھ سے بات بھی کی کہ مجھے سپورٹس بھی پسند ہے, تو سپورٹس میں آپ کیا چاہتے ہیں, پی ایس ایل کے حوالے سے کیا چاہتے ہیں کہ پی ایس ایل کی انتظامیہ آپ کو سپورٹ کرے؟ جی, میں تو چاہتا ہوں اگر پی ایس ایل میں مجھے سپورٹ کرے تو بہت ہی بہتر ہوگا. پورا دنیا مجھے اور بھی دیکھ لے گا. تو میں یقین کروں, میرے دل بہت زیادہ چاہتے ہیں کہ اگر پی ایس ایل میں مجھے کوئی سپورٹ کرے. اچھا, یہ بتائیے گا, آپ کی ایجوکیشن کیا ہے اور ذرا تعلق کیا ہے, کس علاقے سے آپ؟ میرا تعلق تو اپنا شیخ آباد علاقے سے ہے. اچھا, اور یہ بتائیے گا کہ کتنا عرصہ ہو گیا جو آپ یہ مزدوری کرتے ہیں, اور یہ میں نے کتنا کما لیتے ہیں آپ؟ یار بس اللہ کا شکر ہے, بس تھوڑا بہت اللہ دے دیتے, بس شکر ہوتے. اور اس فیلڈ میں تو میں بہت وقت سے لگا رہا ہوں, بہت وقت سے ٹرائی کرتا ہوں. اس سے پہلے میں ایک وائنس چلا رہا تھا کہ میں کچھ کماؤں, کچھ بنوں, تو وہ اس میں مجھے اتنا زیادہ مزہ نہیں ہے. میرے ساتھیوں نے مجھے ساتھ بھی نہیں دیا. پھر اس کے بعد میں نے جو ہے نا وہی پرانا جو میں بچپن میں دیکھتا تھا چارلی چیپلن کو, تو بس اسی ایکٹنگ کو میں نے اختیار کر لیا اور اپنے آپ میں ڈھال دیا. میں نے کہا اب کے بعد چارلی چیپلن بنوں گا پاکستان کے لیے, اور پاکستان کے سب لوگوں کو میں خوشیاں پہنچاؤں گا. اچھا عثمان, یہ بتائیے کس وقت آپ کو مشکل پیش آتی ہے, کہاں پر جو ہے آپ کو یہ ایکٹ کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کو کوئی مشکل پیش آتی ہے اسی وقت؟ جی, مشکل تو اس وقت ہوتے ہیں جب ہم شوٹ کرتے ہیں تو بہت سارے لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں. تو اس میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو پسند کر دیتے ہیں, کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ تھوڑا سا مائنڈ کر دیتے ہیں. تو پھر جب ان کو ہم دیکھ لیتے تو ہم اپنے ساتھیوں کو کہتے ہیں کہ بھائی چلو اس جگہ سے چلے جاتے ہیں دوسری جگہ. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنا جان بھی قربان کر دیتے ہیں. اچھا, کوئی لوگ جو ہوتے ہیں جو وہ آپ پہ آوازیں وغیرہ کستے ہیں؟ ہاں, لوگ تو میں نے آپ کو کہا ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو بہت
پیار سے آوازیں مجھے دیتے ہیں، چارلی بھائی. تو جب میں گاڑی میں ہوتا ہوں یا میں موٹر سائیکل پہ ہوتا ہوں تو مجھے کہتے ہیں روک لیں، کیونکہ اس ٹائم میں گیٹ اپ میں ہوتا ہوں تو مجھے کہتے ہیں روکے جی، سیلفی نکالتے تو ٹک ٹاکس کی ویڈیوز بناتے، تو لوگ کافی بہت خوش ہیں. اور اس کے جب میں ٹک ٹاک پہ آئے تو تقریباً 45-50 دن ہو گیا میرا ٹک ٹاک میں. تو میں کلر ویڈیوز دیتا ہوں ٹک ٹاک کے لیے، تو ٹک ٹاک کے اکاؤنٹ سے مجھے پتہ لگے کہ واقعی مجھ سے لوگ بہت زیادہ محبت کرتے ہیں اپنے پاکستانی، تو کیوں نہ اس کام میں اور بھی انٹرسٹ لوں تاکہ ان تک میں اور بھی خوشیاں پہنچا. کوئی مطالبہ ہے آپ کا حکومت سے یا کسی ادارے سے؟ حکومت سے تو میرا اسپیشل یہ مطالبہ ہے کہ وہ مجھے سپورٹ کرے. اگر مجھے حکومت کی سپورٹ مل گیا نا تو آپ یقین کریں کہ بس میں بادشاہ ہی بن جاؤں گا اور ان سب کے پاؤں میں گھر جاؤں گا، ان کے لیے ایسے کا میڈیا بنا دوں گا. اچھا، اگر آپ کو موقع ملے پی ایس ایل کی کوئی فرنچائز آپ کو سپورٹ کرے یا پاکستان کرکٹ بورڈ، تو کیا آپ جوائن کریں گے ان کو؟ جی بالکل کروں گا. پی ایس ایل تو میں نے آپ کو پہلے ہی کہا اگر وہ لوگ مجھے سپورٹ کرے تو بہت ہی اچھی بات ہے. تو کس فرنچائز کو آپ سپورٹ کریں گے؟ میں تو سپورٹ کروں گا جتنے ٹیمز ہیں ساروں کو میں سپورٹ کروں گا، کیونکہ سارے پاکستانی ٹیمز ہیں. آئی لو یو آل. لیکن اگر جاوید افریدی سپورٹ کر لے تو اپنے علاقے کا تو بہت ہی بہتر رہے گا. یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ پشاور زلمی آپ کو سپورٹ کریں؟ جی بالکل. مجھے اچھا، کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں آپ؟ پیغام تو یہ دینا چاہوں گا کہ بھائی خوش رہو، ٹینشنوں کو دور کریں، اور جو ہے نا ہر وقت خوش رہ کرے. ٹینشنوں سے تو آپ کو پتہ ہے بہت تکلیفیں بنتی ہیں، اور اگر آپ جتنا ٹینشن لو گے تو اتنا جو ہے نا پاکستان کے جتنے ڈاکٹرز ہیں وہ سب بیزی رہیں گے. تو اس سے بہتر ہے کہ کامیڈی کو اپناؤ، بس خوشیاں مناؤ. غریب گھران سے تعلق ہے ان کا، تو یہ چاہتے ہیں کہ حکومت ان کی، اور سب سے بڑی بات انہوں نے یہ بھی کہا کہ مجھے پی ایس ایل انتظامیہ یا جو پشاور ضلع میں جاوید افریدی ہیں وہ مجھے ساتھ جوائن کریں، مجھے بلائیں، انوائٹ کریں، اور میں ان کو جوائن کر کے میں ان کی سپورٹ کرنا چاہتا ہوں پشاور ضلع کی. کیمرہ مین عبدل کے ساتھ امجد علی خان، اردو پوائنٹ، پشاور.